بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کی خاص رحمت آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے تو کیا آپ دروازہ کھولیں گے یا اسے نظر انداز کر دیں گے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، لیکن افسوس کچھ لوگ اس رحمت کو پہچان ہی نہیں پاتے اور رمضان ان کے لیے بس ایک روٹین بن کر رہ جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور آخر میں آپ کو ایسا راز بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اللہ کی رحمت کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب صرف آسانیاں نہیں بلکہ اللہ کی وہ محبت ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رحمت اسے اپنے گھیرے میں نہ لے لے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں سب سے اہم کام اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے دل پاک ہوں اور ہمیں وہ کامیابی نصیب ہو جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ نمبر 2، رمضان میں اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں؟ رمضان میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے چند خاص عمل ضروری ہیں۔ نمبر 1، سچی توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ رمضان گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعہ ہی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ دوستو، اگر کسی کا دل میل سے بھرا ہو تو کیا وہ نئے کپڑے پہن کر بھی صاف نظر آئے گا؟ نہیں۔ اسی طرح جب تک ہم دل کی گندگی کو نہیں نکالیں گے ہم پر رحمت نہیں برسے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے روئیں، معافی مانگیں اور دل سے کہیں، یا اللہ، میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں مجھے معاف فرما دے۔ ہر دن کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں۔ نمبر 2، قرآن کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی رحمت یعنی قرآن پاک کو نازل کیا، مگر کیا ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اسے صرف رمضان میں پڑھتے ہیں اور باقی سال بھول جاتے۔ تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھیں، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اگر عربی پڑھنا مشکل ہے تو ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ سکیں۔ نمبر 3، والدین کی خدمت کریں۔ دوستو، اگر اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو والدین کو خوش کریں۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس پر رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کے کام آئیں، ان سے نرمی سے بات کریں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے روزانہ دعا کریں اور ان کے نام پر صدقہ دیں۔ نمبر 4، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ رمضان کا اصل مقصد محسوس کرنا ہے کہ ایک بھوکا شخص کیسا محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیکھ رہے تو ہمارا روزہ ادھورا ہے۔ روزانہ صدقہ دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ کسی غریب کو افطاری کروائیں کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ نمبر 5، نماز اور دعا کو ترجیح دیں۔ دوستو، جنت میں جانے کا سب سے سیدھا راستہ نماز ہے اور رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ دعا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو کسی قیمت پر نہ چھوڑیں۔ ہر دن کم از کم 15 سے 10 منٹ صرف دعا کے لیے نکالیں، کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس خاص راز کی طرف جو رمضان میں اللہ کی خاص رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ دوستو، رمضان میں ایک ایسا عمل ہے جو اگر ہم مسلسل کریں تو اللہ کی رحمت ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے رات کے وقت اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ جی ہاں، تہجد کی نماز اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے بات کرنا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں اللہ زمین کے قریب آ کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ سحری سے پہلے 10 منٹ نکالیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دیں۔ یقین کریں اگر ہم نے یہ عادت بنا لی تو رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کہ ہم رمضان میں اللہ کی رحمت
कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें ताकि ये नेकी दूसरों तक भी पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि रमजान का हर लम्हा बाबरकत हो तो अगली वीडियो जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो फौरन मिले। अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक में अपनी खास रहमत अता फरमाए। आमीन। प्यारे नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।